تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاحت کے حوالے سے اور سیاحت کے فروغ کے لیے اگلے سال یعنی کہ 2021 میں پاکستان میں ٹورزم فورم 1000 سے زائد شرکاء کو بلائے گا اور ان کی آمد متوقع ہے۔ بالکل جی، اور اس فورم کا انعقاد بیسٹ ٹورزم فورم کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ٹرکی بیسڈ ٹورزم فرم کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں ترقی پذیر ممالک کے گروپ DA جن میں ٹرکی بھی شامل ہے کہ وزراء سیاحت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں، اور ایک طرف جہاں شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش جگہ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اس فورم میں مذہبی سیاحت کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ جی جناب، کیونکہ سکھوں کا سب سے مقدس مذہبی مقام پاکستان میں ہے۔ ہندو مذہب کی بات کی جائے تو ان کا تیسرا مقدس ترین مقام پاکستان میں اور دیگر کئی مقامات بھی ہیں، اور اسی طرح بدھ مت کی بات کی جائے تو ان کا بھی تیسرا مقدس ترین مقام پاکستان میں ہے۔ لہٰذا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب کے لوگ پاکستان میں آنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر سہولیات پرووائڈ کی جائیں۔ بالکل شفاعت، اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی اور چیئرمین پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ذوالفقار بخاری صاحب، جن کو ہم باخبر سویرا میں شامل گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہیں گے باخبر سویرا میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ورلڈ ٹورزم فورم 2021 کا جو خاکہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ورلڈ ٹورزم فورم ایک چیز ہے اور جو D8 سمٹ ہے وہ ایک دوسری چیز ہے۔ جی۔ ورلڈ ٹورزم فورم میں اس کے موقف یہ ہیں کہ وہ آئیں، ٹورزم کو 1000 لوگ ہیں جس میں پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس بھی شامل ہیں، ٹاپ کمپنیز کے CEOs اور چیئرمنز شامل ہیں، اور 3 دن کا وہ ایک کانفرنس کریں اور 2 دن وہ لگائیں پاکستان دیکھتے ہوئے، اور پھر پاکستان کا کام ہے کہ فیزیبلٹیز بنانا وغیرہ۔ تو وہ اس کا مین موقف ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، ٹورزم کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، امپلائمنٹ جنریشن کرے، اور پھر لانگ ٹرم اس کے گولز ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکریز ہوتی ہوئی جائے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سمٹ ہو گیا تو دیٹس اٹ۔ اس کے بعد 6 مہینے وہ کنسلٹنسی کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی مدد کریں گے ہر فیزیبلٹی میں، وائبلٹی میں جو آپ بنائیں گے ملک کے لیے۔ تو ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں آپ کے سارے ہوٹلز کے ٹاپ برانڈز کے مالک ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کے ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہماری فیزیبلٹیز دیکھیں، علاقے دیکھیں، ہمارے خوبصورت قسم کی ڈائیورسٹی دیکھیں ٹورزم کے اندر۔ اچھا، اب ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہم نے کرتارپور دیکھا، سیلیبریٹ کیا گیا، ہم نے بھی اس حوالے سے بات کی اور ہم نے دیکھا بھی کہ بڑے پومپ اینڈ زیل لوگ آئے یہاں پہ، انہوں نے سیلیبریٹ کیا یہاں پہ کرتارپور آنے کو، لیکن اسی طرح کٹاس راج ہے وہ ہندو مذہب کے لیے ایک بڑا مقدس مقام ہے۔ اسی طرح سکھر میں، بلوچستان میں ایسے مقامات ہیں جو کہ ہندو مذہب میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو بھی انشاءاللہ ہم ریوائیو کر رہے ہیں، جہاں ہم سیکنڈ فیز پہ جو مین میرا فوکس ہے وہ ہے ہمارا جو بدھزم ہے۔ بدھزم شروع ہوتا ہے سوات سے لے کے یہاں ٹیکسلا پنجاب تک آ کے آل دا وے تھرو ٹو آزاد کشمیر۔ تو اس میں آپ کو وہ جو ٹریل جو ہم نے بنائی ہے وہ ایک بہت خوبصورت سی ٹریل ہے، جہاں کافی آپ کے سٹوپاز بھی ہیں، مونسٹریز بھی ہیں، جہاں بدھز آ کے پورے پاکستان کا ٹور بھی کر سکتے ہیں باہر سے۔ تو یہ ٹریل بنانا ہماری سیکنڈ پرائیورٹی ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے ہندو ٹیمپلز وغیرہ جو آپ نے مینشن کیے ہیں، اسپیشلی سندھ کے علاقوں میں، اور ہمارے جو صوفی شرائنز ہیں، سینٹس ہیں، ولی اللہ ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بھی ریوائیو کرنا۔ سر، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ریلیجس ٹورزم کو ہمیں ریوائیو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے میں نے دیکھا کہ سکھ یاتری بہت زیادہ اس طرح سے جو ہندوازم سے جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے۔ اچھا، یہ تو انٹرنیشنل ٹورزم کے حوالے سے بات ہوگی، یہ بتائے گا کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ جب ٹورزم کے لیے جاتے تھے تو PTDC کا جو نام تھا وہ کافی زیادہ لیا جاتا تھا، اور آپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نقصان میں چلنے والے ادارے PTDC 1 سال کے اندر یہ منافع میں بھی آئے گا، یہ ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیں مدیحہ، جو ہم نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ PTDC کے آپریشنز ہم نے بند کر دیے تھے، اینڈ پلیز میں چاہتا ہوں کہ سب یہ سمجھیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ادارے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ایک آپریٹر بنے،
کمپیٹیٹر بنے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ کبھی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ. لوگ پی ڈی ڈی سی کے موٹلز پہ جاتے تھے, لوکیشنز ان کی سب سے اچھی تھی, حالت ان کی سب سے خراب تھی, اور وہ کبھی گرو ہی نہیں کر سکے, بہتر بھی نہیں ہو سکے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کو ایک گولڈن ہینڈ شیک کر کے لے آف کریں گے. ان پراپرٹیز کو, کچھ 32 پراپرٹیز ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کو ہم ان کے الگ اب جس صوبے میں ہیں, چاہے کے پی کے ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, ان کو دیں گے, اور 30 to 33 ایئر لیسز پہ آپ ان کو لیز کریں گے پرائیویٹ مارکیٹ کے اندر. تو جو ٹاپ آپریٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے 30 سال کی لیز خریدیں اور اس پراپرٹی کے اوپر ڈیولپمنٹ کریں. جب ہم یہ 3-5 سال کے ٹھیکے دے دیتے ہیں تو جو آپریٹر ہوتا ہے جس نے لیز لی ہوئی ہو, وہ تو باتھ روم بھی نہیں ٹھیک کراتا. اس طریقے سے وہ بیڈ روم زیادہ بنائے گا, اس کی لینڈسکیپنگ ایک پورا ایک ریزورٹ بنائے گا. تو مطلب ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر پاکستان کے پاس 32 نئے 3 to 4 star ہوٹلز بنیں گے جسٹ تھرو پی ڈی ڈی سی alone. اچھا, اب زلفی یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نئے ٹورسٹ اسپاٹس بنائیں گے. اس وقت پاکستان میں گنتی کے چند اسپاٹس ہیں, اور جب بھی کوئی ایسا نیشنل ہالیڈے آتا ہے تو ان اسپاٹس پہ لاکھوں لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. نئے اسپاٹس ڈھونڈنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ناردرن ایریاز میں؟ دیکھیں, ناردرن ایریاز میں مین چیز یہ ہے کہ نئے اسپاٹس اسپیشلی جب عاطف خان صاحب تھے ان نے بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیکن جب آپ ایک زمین دیکھتے ہیں, کوئی علاقہ دیکھتے ہیں, آپ پالس بھی, میں پی ایم صاحب کے ساتھ بھی گیا تھا, گلیات میں کئی نئے اسپاٹس ہیں, ان کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر اس کے اندر کچھ 20 ڈفرینٹ ادارے آ جاتے ہیں, اور وہ پورا ایک ریڈ ٹیپزم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے کے پی کے میں ایک ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی ہے. اس اتھارٹی کے اندر زونز ہوں گے, ٹورزم کے زونز ہوں گے, اور سارے جو ادارے ہیں آپ کی پولیسنگ, فارسٹری, انوائرمنٹ, بلڈنگ ڈیولپمنٹ, سیکیورٹی, ساری اس ٹورزم اتھارٹی کے اندر انڈر ون رول ون ونڈو آپریشن کے اندر آ جائیں گے. کہ جب ایک آپریٹر کو آنا ہو تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی, ہم ایئر مارک کر دیں گے جگہ جو وہ لیز کر سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں, اور پھر ان کو بڑی آسانی ہوگی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 50 این او سیز لگتے ہیں صرف ایک جگہ کے اوپر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کو آسانی ہو انویسٹمنٹ میں, ٹورزم میں. اچھا بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو سوات, ناران, کاغان, یہ وہ تمام تر علاقے ہیں جہاں پر ان سمر ویکیشنز میں سب سے زیادہ ٹورزم ہوتی ہے. لوگ یہاں پر جاتے ہیں, اور جو وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ساری کمائی ہی انہی کچھ مہینوں میں ہوتی ہے. وہ انہی مہینوں میں جتنے انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. ابھی کیونکہ ٹورزم بند ہے, وہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ٹھیکوں پہ جگہ لی ہوئی ہے, اور ان کی تمام تر جو پورے سال کی جو روزی ہے وہ انہی کچھ مہینوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے, لیکن یہ دنیا بھر میں ٹورزم ہٹ ہوئی ہے, صرف پاکستان اکیلے نہیں ہے اس میں. ہم نے کچھ 3-4 ہفتے پہلے پورے ایس او پیز بنا کے, گائیڈ لائنز, ایس او پیز کی ایک بکلیٹ بنا کے, گائیڈ لائنز کی ایک بکلیٹ بنا کے, بلکہ کے پی کے میں تو ان کے اسمبلی سے بھی پاس ہو گئے, وہ سب سے اگریبل کر کے ہم نے یہ ایس او پیز اور گائیڈ لائنز بنائے تھے کہ ہم ٹورزم کھولیں گے. لیکن کیونکہ این سی او سی سے بھی انڈیکیشنز آئی تھی کہ جولائی بڑا مشکل مہینہ ہے ہمارے لیے, اور اس کرو کو ٹیکل کرنا جولائی کے مہینے میں ایک ہمارا بہت بڑا ٹاسک ہوگا. تو اس وقت اگر جولائی میں ہم ٹورزم کھول دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اوپر سے عید بھی آ رہی ہے, اور ہمیں سیکھنا ہے کہ عید پہ, جیسے آپ نے بولا کہ سب سے پہلے لوگ باہر جاتے ہیں, میں ایک چیز واضح کر دوں, ہمیں باہر کی ٹورزم کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ 220 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے جو ٹورزم کو بڑا پسند کرتی ہے پاکستان میں, اور 10 ملین آپ کی اوورسیز کی ڈائسپورا ہے. لیکن جب عید کے دنوں میں اگر ہم ابھی ٹورزم ابھی کھول دیں تو ہوگا یہ کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوں گے, وائلیٹ ہوں گے, آپ جتنی ایڈمنسٹریشن کرا لیں. تو ہماری ابھی یہ ہے کہ جو ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی, تھوڑا سا کراؤڈ کم ہوگا, تو ہم انشاءاللہ ٹورزم کو کھولنے کی طرف اس کے بعد ریزیوم کر دیا جائے گا. بڑا اہم اعلان آپ نے کیا ہے, بہت شکریہ زلفی بخاری. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ناردرن ایریاز پہ فوکس ہو رہا ہے اسی طرح پاکستان کے کوسٹل ایریاز پہ بھی فوکس ہو. پاکستان has one of the most beautiful beaches in the world.
आगे बढ़ते हैं लेकिन जनाब। शफात, एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की है कि जैसे बाद में डॉक्टर्स बार बार बात कर रहे थे कि जो जुलाई है वहाँ पे पीक आनी है, खुद गवर्नमेंट पाकिस्तान के जाने से भी स्टेटमेंट्स आते थे, तो वाकई अगर इस महीने में खोल दी जाती टूरिज्म, तो जहाँ पर हम अभी बात करें कि जी ज़्यादा लोग इकट्ठे मत हों, अभी मेल मिलाप में भी ज़रा एहतियात करें, तो इससे जो टूरिज्म है, अभी हम अपना कराची की अगर ज़रा बात करें तो जब मौसम अच्छा होता है तो हम देखते हैं जी फेयर हॉल पे लोग बैठे हुए हैं, कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहे होते, फैमिली साथ बैठी थी, सुबह सुबह पिकनिक बना रही थे, बैठ के नाश्ता भी कर रहे थे, जो कि अभी उनके लिए इतना सेफ नहीं है। लेकिन अब ये तो वाकई देखना पड़ेगा कि SOPs पे अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा।